الفاتحہ. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، ملت کے شہداء کی مغفرت کے لیے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخص سید توحید احمد جعفری، ابن مولوی سید علی جعفری، کوثر سیدہ حسین بنت محمد حبیب اللہ، سید آمنہ زہرا بنت سید محمد حسن، سید مناظر الحسن رجوی ابن سید محمد رجوی، سید محمود الحسن ابن سید ظہیر الحسن، سید ماہر بانو بنت سید ابن حسن، ڈاکٹر سید شان رضا زیدی، سید ابن سید واقف حسین زیدی، سید ارشد عباس ابن سید حامد حسین، سیدہ نوازش بطول بنت سید جعفر حسین زیدی، سیدہ آل بطول رجوی بنت سید آل حیدر رضوی، زوجہ سید ظاہر حسین جعفری، مکمل عالم ابن شیر عالم، خادم حسین ابن محمد اسماعیل، سید منظور الحسن ابن سید رشید حسن، صوفیہ بطول بنت خلیل الرحمن جعفری، اور بالاخص سید تطہیر جعفری صاحب کے والد مرحوم سید توحید احمد جعفری صاحب کا چہلم کی مجلس، اور تمام مرحومین کے روح کے احسان ثواب کے لیے الفاتحہ. آگے آ جائے، جو مومن باہر تشریف فرما ہے وہ فرش عزا میں تشریف لائے تاکہ عظیم عبادت ہے. اس میں ہم سب شریک ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ وفرقانه
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. یقیناً اس وقت جب مجلس ادا کا آغاز ہو رہا ہو، بہترین دعا اپنے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی سلامتی کی دعا ہے. مل کے دعائے سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج. صلوات پڑھیں محمد والا. عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، عاشقان و منتظران امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، خدا ہم اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، ہماری سانس باقی ہے، تب تک ہم حسین حسین کرتے رہیں اور آخرت میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما. اور جتنے مرحومین کے روح کے اصالہ ثواب کے لیے یہ مجلس حسین کا انعقاد ہوا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہے. خدا مادر حسین کے صدقے میں ان تمام مرحومین کے مغفرت فرما اور ان کے قبور کو اپنے نور سے منور فرما. ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما. عزیزان محترم، یہ فرش عزا، اس کا مقام، میں اکثر آغاز مجلس میں یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، مؤمنوں جلد آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے. بس جس مجلس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ارواح مقدس جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی لال کا پرسہ لینے تشریف فرما ہو. کتنی مقدس ہے مجلس. بس یہ دعا کی قبولیت کے لمحات بھی ہوتے ہیں. اپنی اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں سیدہ اور حسین ابن علی کا صدقہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، مجلس بھی ہوتی رہے. یہ عظیم عبادت ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ عظیم عبادت. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن فرش عزا میں بیٹھ کر مجلس عزا عظیم عبادت ہے. کیوں کہا؟ میں اکثر علامہ آیت اللہ العظمہ سید عقیل الغربی کا وہ جملہ آپ کے سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں. آیت اللہ العظمہ سید عقیل الغربی فرماتے ہیں اگر آپ کو تفصیل سے نماز پڑھنی ہے تو مجلس حسین برپا کریں. اگر مختصر نماز پڑھنی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ تفصیل نماز ہے. یہ اہل بیت اطہار کا قصیدہ ہے نماز کا. اگر تجربہ کرنا چاہتے ہو
چاہتے ہو کہ کیسے کہا اہل بیت کا تذکرہ ہے یہاں پر نماز، قصیدہ ہے اہل بیت کا، تو کیسے تجربہ کر کے دیکھو. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جب ہم آغاز اللہ سے کرتے ہیں کہ سب سے بڑا پروردگار اللہ اکبر ہے اور اس کی حمد و ثنا شروع کرتے ہیں. آغاز نماز جیسے جیسے معراج کے منزل پر پہنچتے ہیں اور نماز جیسے اختتام کے قریب پہنچتی ہے، ایک مرتبہ حکم خدا ہوتا ہے، سامنے اہل بیت بیٹھے سلام کرو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ادھر اللہ سے شروع کیا تھا، اہل بیت پر ختم ہوئی نماز. اللہ سے شروع کیا تھا نماز، اہل بیت پر ختم. جیسے ہی نماز کا اختتام ہونے والا ہے، حکم خدا ہوا، اہل بیت سامنے، السلام علیکہ. علیکہ مخاطب کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے، ان پر نہیں، آپ پر. اس کا مطلب ہے نماز کا اختتام ہو رہا ہے، سامنے اہل بیت اطہار ہے، سلام کرو گے تو نماز ختم ہوگی، ورنہ نماز قبول نہیں ہونے والی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اہل بیت اطہار پر سلام کے ساتھ نماز کا اختتام ہوتا ہے. یہ عظیم عبادت ہے. لیکن میں کہتا ہوں اکثر کہ وہ عزادار حسین کا عزادار کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے؟ حسین کا عزادار ہو نماز نہ پڑھے، ممکن نہیں ہے. شاید اس کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ عزادار ہے، عزادار نہیں ہے. اور وہ نمازی کیسے نمازی ہے جو حسین کا عزادار نہیں ہے؟ غلط فہمی ہے اس کو کہ وہ نمازی ہے. ممکن نہیں ہے کہ نمازی ہو اور حسین کا عزادار نہ ہو، ممکن نہیں ہے عزادار حسین ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، ناممکن ہے. لہذا عزاداری اور حسین لازم الملزوم ہے. عزادار ہو نہیں سکتا. اگر وہ کہتا میں عزادار ہوں شاید غلط فہمی ہوئی. عزادار ہو اور نماز نہ پڑھے. جس نے اپنے سر کو نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنا سر قربان کرا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، وہ علی مرتضیٰ کے ماننے والے جس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور ضربت لگی ہے. آخری اختتام نماز میں ہوتا ہے. عشق نماز، حسین کتنا عشق کرتے نماز سے، آخر میں نماز ادا کرتے ہیں. تیروں کی برسات ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، صحابی سامنے کھڑے ہیں، اتنے تیر لگے، ادھر نماز ختم ہوئی، وہ صحابی گر جاتے ہیں زمین پر. عشق ہے نماز سے حسین کو. لہذا یہ ناممکن ہے کہ وہ عزادار ہو اور نمازی نہ ہو، اور یہ بھی ناممکن ہے نمازی ہو اور عزادار نہ ہو. آج کی اس مجلس کا عنوان خلقت انسانی، مقصد خلقت انسانی. اہم ترین موضوع ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. کتنا ہی کمزور ہے یہ انسان، کتنا ہی ناتواں ہے یہ انسان، کتنا ہی بے بس ہے یہ انسان کہ دنیا میں نفع حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن زندگی کم ہے. پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، شہرت بھی ہے، زندگی کا اختتام ہو رہا ہے. انسان پوری زندگی گزارتا ہے، محنت کرتا ہے، پیسے کماتا ہے. جب وہ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، جب وہ عیاشی کرنا چاہتا ہے تو پتہ چلا زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. شیر شاہ سوری جب دہلی کو فتح کر گئے، ایک مرتبہ تخت پر بیٹھ کے یہ جملہ کہتا ہے شیر شاہ سوری، کہتا ہے کہ میرے سر پر سورج اس وقت چمکا جب میری زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے. چنگیز خان کا نام سنا ہے، ظالم تھا لیکن آدھی دنیا پر اس نے قبضہ کیا تھا، زندگی جنگوں میں گزاری، اور جب آدھی دنیا کو فتح کرنے کے بعد تخت پر بیٹھا تو اب اس کی زندگی کا اختتام تھا. ایک مرتبہ دنیا بھر کے طبیبوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے طبیبوں کوئی ایسا نسخہ تیار کرو کہ میری زندگی طویل ہو جائے. سارے ڈاکٹر خاموش بیٹھے. ایک طبیب جو چائنا کا تھا وہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے فاتح اعظم، یہ ناممکن ہے کہ یہ تمام ڈاکٹر مل کر بھی آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتے، ایک لمحہ زندگی کا نہیں بڑھا سکتے. ہاں یہ ممکن ہے کہ زندگی جتنی برقرار ہے، جتنی زندگی آپ نے مزید گزارنی ہے، اس میں اچھے ٹپس بتائے جا سکتے، اچھے طریقے بیان کیے جا سکتے. زندگی بڑھانا ممکن نہیں ہے. لہذا انسان کی جو زندگی، جو حسرتیں لے کے آیا ہے، جو امیدیں لے کے آیا ہے، بڑی حسرتیں ہیں، بڑی امیدیں ہیں،
لیکن کیا کرے زندگی تمام ہو جاتی ہے. یہ زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے, موت زندگی کے پیچھے پیچھے ہے. لہذا انسان حسرتیں لے کے جاتا ہے, امیدیں لے کے جاتا ہے, تمنائیں لے کے جاتا ہے. نہ تمنائیں پوری ہوتی ہیں, نہ امیدیں پوری ہوتی ہیں, نہ اس کی تمنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ موت آ جاتی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے تمہاری تمنائیں پورا کرنے کے لیے, تمہاری امیدیں, تمہاری خواہشات, تمہاری سب سے بہترین اور سب سے پہلے نمبر پہ جو تمنا ہے وہ زندگی ہے. میں نے ایک ایسی زندگی رکھی ہے موت کے بعد جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. نہ اس زندگی میں بڑھاپا ہے, نہ اس زندگی میں ناتوانی ہے, نہ اس زندگی میں کوئی بیماری ہے. ایسی زندگی جو تمہاری تمنا ہے وہ میں نے رکھی ہے موت کے بعد. مقصد زندگی تخلیق انسانیت. کیا مقصد ہے؟ انسان اپنی زندگی میں کسی مرحلے میں میں بھی اس کا بچپنا گزر چکا ہوں, اس کا لڑکپن گزر جائے, لیکن جیسے ہی شعور کی منزل پر قدم رکھتا ہے ایک مرتبہ وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا. اور اگر اس جانب جب یہ سوال اس کے ذہن میں آیا, اگر وہ خدا کی